بنی اسرائیل کے 3 لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے تھے، بڑی شدید بارش ہوئی، آپ نے روایت سنی ہوئی ہے، میں جلدی جلدی گزرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بارش شدید تھی، وہ غار میں گئے، پتھر گرا، غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ بیٹھے ہیں انتظار میں، اس کو خود دھکا شکا لگا کر ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہٹتا بھی نہیں ہے۔ اب جب موت کی انتظار کرنے لگے تو ایک نے کہا کہ تم وہ عمل جو صرف اور صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اس عمل کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ کس سے کہانیاں نہیں سنا رہا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ بخاری شریف میں اس طرح کی احادیث کا پیش کرنا یہ ثبوت ہے کہ حضور کے غلاموں نے وسیلوں کے صدقے بڑی برکتیں پائی ہیں، اور حضور نے اس واقعے کو بیان فرما کر اپنی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ ان کی دعا وسیلے کے ذریعے قبول ہوئی اور ان کی مشکلات حل ہوئیں۔ 3 بندے تھے، ایک نے کہا کہ ایک بندہ میرے پاس مزدور تھا اور ایک مختصر سے پیمانہ چاول، یعنی 1 کلو سمجھ لیں، وہ ایک اور پیمانہ ہے مختصر، کہ وہ مزدوری تھی اور وہ میرے پاس مزدوری کرتا تھا، اجرت لیے بغیر وہ چلا گیا۔ میں نے ان چاولوں کو جو ہے اس سے زراعت شروع کی، اس سے میں نے کاشت کی اور پھر پیسے جمع کیے، میں نے ایک گائے خرید لی اور پھر وہ میرے پاس آیا، میں نے کہا یہ گائے تمہاری ہے، یہ گائے لے جاؤ، حالانکہ اس کے جو ہے وہ تھوڑے سے چاول بنتے تھے۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ مذاق نہ کرو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے تیری مزدوری والے چاولوں سے زراعت کی اور اس کے پیسوں سے یہ گائے لی ہیں، لہذا تم یہ تیری ہے، یہ لے جاؤ۔ اے اللہ، میں نے یہ صرف اور صرف تیری رضا کی خاطر کیا تھا، یعنی اگر میں چاہتا تو وہ چاول جو مقدار تھے وہی دے دیتا، وہ بھی تو کافی تھا، لیکن میں نے صرف تیرے رضا کی خاطر، تیری خوشنودی کی خاطر ایسا کیا۔ اگر یہ عمل تیرے ہاں مقبول ہے تو ہماری اس مشکل کو دور فرما۔ بخاری شریف میں لفظ موجود ہیں کہ اللہ نے اس نیک عمل کے وسیلے سے دعا کو قبول فرمایا اور پتھر کو کچھ نہ کچھ ہٹا دیا۔ جب پتھر ہٹا تو عین الیقین ہو گیا، عین الیقین ہو گیا کہ وسیلوں سے مشکل کشائی کی جاتی ہے، وسیلوں سے مشکلات دور کی جاتی ہیں۔ دوسرا بندہ شروع ہوا کہ یا اللہ مہربانی فرما، میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور میری یہ روٹین تھی کہ میں واپس آتا، دودھ دوہتا، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر بعد میں اپنے بیوی بچوں کو دیتا، اور ایک دن میں لیٹ آیا، میرے والدین جو ہے وہ آرام کر چکے تھے، سو چکے تھے، میں نے انہیں جگانا بھی گوارا نہ کیا، اور میرے بیوی بچے جو ہے وہ بھوک سے بلک رہے تھے، میں نے ان کو بھی دینا گوارا نہ کیا کہ میں اپنے ماں باپ سے پہلے ان کو دوں۔ تو یہ صرف اور صرف میں تیری رضا کی خاطر کرتا تھا۔ میں ساری رات دودھ لے کر انتظار میں کھڑا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ صبح ہو گئی تو مطلب کیا ہے کہ پہلے میرے والدین سیراب ہوں پھر میں اپنے بیوی بچوں کو دوں۔ اگر میں ان کو پہلے پلا دوں تو کہیں ایسا نہ ہو میرے ماں باپ جب بیدار ہوں میں انہیں دوں تو وہ سیراب نہ ہو سکے اور ان کے لیے کم رہ جائے۔ میں نے یہ صرف تیری رضا کی خاطر کیا تھا، اگر یہ عمل تیرے ہاں مقبول ہے تو ہماری مشکل کشائی فرما۔ مشکل کشائی اللہ ہی فرماتا ہے، اپنے بندوں اور ان کے نیک اعمال کے صدقے فرماتا ہے۔ دعا قبول ہوئی، پتھر مزید ہٹ گیا۔ تیسرے بندے نے دعا کی کہ میری چچا زاد جو ہے وہ بہن تھی، چچا کی بیٹی تھی، اور میں اس پر فریفتہ تھا اور اس نے مجھے برائی کی دعوت دی۔ میں نے اسے کہا، اس نے کہا کہ 100 اشرفیاں سونے کی، پہلے 2 پھر جو ہے اس پر سوچیں گے۔ میں نے بڑی محنت تک و دو کی، 100 اشرفیاں سونے کی کمائی اور اس کے حوالے کی، وہ مان گئی۔ جب میں اس کے پاس برائی کے ارادے سے بیٹھا تو اس نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ بس اس کا اتنا کہنا تھا کہ یا اللہ تیرا خوف مجھ پر غالب آیا، اور میں نے اسے چھوڑ دیا، میں نے برائی کیے بغیر اسے چھوڑ دیا اور 100 اشرفیاں بھی معاف کر دیں، وہ بھی اسے ہی دے دیں۔ اگر میرے مالک یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس پتھر کو ہم سے ہٹا دے، مشکل کو دور فرما دے۔ بخاری شریف میں الفاظ موجود ہیں، جیسے ہی تیسرے بندے نے تیسرا وسیلہ پیش کیا، پتھر سارے کا سارا ہٹ چکا تھا اور بندے زندہ و سلامت جو ہے باہر نکل آئے۔